سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ چین میں اوئغور آبادی کے سب سے بڑے اصلاحی مرکز میں کیا ہوتا ہے؟ وائس آف امریکہ پر شائع ایک تجزیاتی رپورٹ خاصی طویل ہے، مختصراً آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ چین کا سب سے بڑا حراستی مرکز ویٹیکن سٹی سے 2 گنا بڑا ہے اور اس میں کم از کم 10,000 لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں۔ اورمچی نمبر 3 نامی یہ حراستی مرکز صوبے سنکیانگ کے مغرب میں دوانچینگ نامی علاقے میں واقع ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس کی ٹیم کو اس مرکز کے اندر جانے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ اس مرکز میں زیر حراست اوئغور لوگوں کو یونیفارم میں زانو طے کیے ہوئے، نمبر لگے ہوئے، کمر سیدھی رکھے، قطار اندر قطار بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن پر بلیک اینڈ وائٹ پروگرام میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ 220 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس مرکز میں 240 کے قریب سیل بنائے گئے ہیں اور یہ ملک کا سب سے بڑا حراستی مرکز ہے۔ چین نے صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے اوئغوروں کی ایک معمولی تعداد کو چاقو زنی اور بم دھماکوں کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر انتہا پسند قرار دیا تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر گزشتہ 4 برسوں کے دوران 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اقلیتی باشندوں کو حراست میں لیا ہے۔ چین نے ان مراکز کو ثقافتی تربیتی سینٹرز کا نام دیا، مگر وہاں رکھے جانے والے سابق رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ حراستی مراکز ہیں جن کے باہر لوہے کی نوکیلی تاریں اور حفاظتی گارڈز موجود رہتے ہیں۔ ابتدا میں چین نے ان مراکز کی موجودگی سے انکار کیا تھا، مگر پھر سخت بین الاقوامی دباؤ کے تحت سن 2019 میں کہا کہ ان مراکز میں رکھے جانے والے تمام رہائشی تربیت مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن اورمچی نمبر 3 کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کئی تربیتی مراکز بند کر دیے گئے ہیں، مگر بعض کو جیلوں یا ابتدائی سماعت کے حراستی مراکز میں تبدیل کر دیا گیا اور کئی مزید تنصیبات تعمیر بھی کی گئیں، اور جہاں بہت سے اوئغوروں کو رہا کیا گیا وہیں بعض کو جیل کے اس نیٹ ورک میں منتقل کر دیا گیا۔ اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بعض بے گناہ لوگوں کو حراستی مرکز میں صرف اس بنا پر بھیج دیا گیا کہ انہوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا یا کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کی تھی۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو میں اوئغوروں پر تحقیق کرنے والے اینتھروپولوجسٹ ڈیرن بوائلر کا کہنا ہے کہ بعض قیدیوں نے کسی بھی لحاظ سے حقیقی معنوں میں کوئی جرم نہیں کیا ہوتا اور ان کے مقدمے کی سماعت بھی محض ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ چینی حکام اس مرکز کو ماضی کے ان تربیتی مراکز سے مختلف بیان کرتے ہیں جو ان کے مطابق بند کر دیے گئے ہیں۔ چینی عہدیدار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اورمچی کا یہ نمبر 3 مرکز اس بات کا ثبوت ہے کہ چین نے لوگوں کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کا عزم کر رکھا ہے۔ یہاں زیر تربیت افراد کو گرم کھانا دیا جاتا ہے، ورزش اور وکیلوں تک رسائی ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے انہیں ان کے جرائم پر لیکچر کی کلاسز ہوتی ہیں۔ سنکیانگ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زیر حراست لوگوں کی تعداد میں اضافہ ان کے بقول دہشت گردی کی جنگ میں سخت کارروائیوں کا نتیجہ ہے اور بلا شبہ اس عمل میں قانون کے مطابق سزا پانے والوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، جو ہمارے اپنے کام میں مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ قیدیوں کے بہت سے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جھوٹے الزامات میں سزا سنائی گئی ہے۔ اگرچہ چین میں قانونی ریکارڈ تک آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر سنکیانگ کے 90% فوجداری ریکارڈ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ چینی عہدیدار اس بات سے مسلسل انکار کرتے ہیں کہ اوئغور غلط الزامات کے تحت حراست میں لیے جاتے ہیں۔ سنکیانگ کے دیگر مقامات پر حراستی مراکز کی صورتحال مختلف جگہوں پر مختلف بیان کی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہاں سخت پابندیاں تھیں مگر جسمانی طور پر ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں ایذائیں دی گئیں۔ ان سب واقعات کی تصدیق آزاد ذرائع سے ممکن نہیں اور سنکیانگ کے حکام ناروا سلوک کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ اورمچی کے نمبر 3 مرکز سے پرے اونچی دیواروں اور گارڈ ٹاورز والی ایک نئی عمارت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ نامہ نگاروں کے اس سوال پر کہ کیا یہ نئی حراستی تنصیب ہے، عہدیداروں کا جواب تھا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔